کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، لیکن دل سے ایک ہی آواز آ رہی ہو، یا اللہ، کیا تو مجھے سن رہا ہے؟ ہم میں ہر شخص کسی نہ کسی موڑ پر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری دعائیں آسمانوں تک ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن حالات نہیں بدلتے۔ ہم مانگتے ہیں لیکن جھولی خالی رہتی ہے۔ ہم پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، یا اللہ، کیا میری توبہ میں کمی ہے، یا میرے گناہ اتنے بڑے ہو گئے کہ تو نے سننا ہی چھوڑ دیا؟ دوستو، اللہ تو رگوں سے زیادہ قریب ہے، وہ تو بن مانگے دیتا ہے۔ تو پھر وہ کون سی دیوار ہے جو ہماری دعا اور اس کی قبولیت کے بیچ کھڑی ہو گئی ہے؟ آج ہم ان 5 پردوں کی بات کریں گے جو ہم نے خود اپنے گناہوں سے اپنے نصیب پر ڈال دیے ہیں۔ پہلا پردہ، حرام رزق کی تلاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول میں لپٹا ہوا ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہناوا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ دوستو، حرام رزق وہ زہر ہے جو روح کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب جسم میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو وہ دعاؤں کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا سود، تھوڑی سی رشوت یا کسی کا حق مار لینے سے کیا ہوگا، مگر یاد رکھیے، ایک حرام روپیہ آپ کے گھر کی ساری برکت اور آپ کی ساری دعاؤں کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ دوسرا پردہ، والدین کی نافرمانی اور دل کی آہ۔ یہ وہ درد ہے جو آج ہر دوسرے گھر میں موجود ہے۔ ہم باہر دنیا کے لیے بھلے ہیں، ہم مسجدوں میں لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن ہماری ماؤں کی آنکھوں میں ہماری وجہ سے آنسو ہیں۔ ہم اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ عرش والا ہم سے نرم لہجے میں بات کرے۔ والدین کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اگر وہ راضی نہیں تو ساری دنیا کے وظائف پڑھ لو، کوئی دعا اثر نہیں کرے گی۔ ان کی ناراضگی وہ پردہ ہے جسے چیرتی ہوئی دعا آسمان پر نہیں جا سکتی۔ ماں کی دعا جنت کے دروازے کھولتی ہے اور ان کی بد دعا قبولیت کے راستے بند کر دیتی ہے۔ تیسرا پردہ، رشتہ داری توڑنا۔ اسلام میں صلہ رحمی پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی اپنے کا دل توڑتے ہیں یا کسی سے بول چال بند کرتے ہیں تو اللہ ہم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ آج ہم بھائی بھائی سے بات نہیں کرتے، بہنوں کا حق مارتے ہیں، اور پھر جمعہ کے دن رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ شخص اپنوں سے رشتہ توڑ کر تجھ سے رشتہ جوڑنے آیا ہے۔ یاد رکھیے، جس دل میں دشمنی اور بغض ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ چوتھا پردہ، نماز کی کوتاہی اور غفلت۔ ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمارا حق نہیں، لیکن ہم اللہ کو وہ نہیں دیتے جو اس کا حق ہے، یعنی نماز۔ جب اذان ہوتی ہے، اللہ ہمیں پکارتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں یا موبائل میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے تو ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ جب ہم پکاریں تو وہ فوراً سن لیں؟ نماز ہمارا کنیکشن ہے، اگر کنیکشن ہی ٹوٹا ہوا ہو تو دعا کی کال کیسے لگے گی؟ دوستو، بنی اسرائیل کے دور میں ایک بار سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1000 لوگوں کے ساتھ میدان میں آئے اور بارش کی دعا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکل نہیں جاتا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ گناہ گار شخص باہر نکل جائے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ آج میری رسوائی ہوگی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے چہرہ چھپایا اور دل سے کہا، یا اللہ، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تو نے مجھے چھپائے رکھا، آج مجھے رسوا مت کر، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ ابھی وہ باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا، یا اللہ، کوئی باہر تو نہیں نکلا؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ ایک شخص کی سچی توبہ پوری قوم کا نصیب بدل سکتی ہے۔ پانچواں پردہ، توبہ میں تاخیر۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، لیکن کیا ہمیں اگلی سانس کی گارنٹی ہے؟ گناہ پر گناہ کرنے سے دل پر کالا دھبا جم جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔
پتھر دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں صرف زبان تک رہتی ہیں، وہ دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلتی، اور اللہ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن دوستو، مایوس مت ہونا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 5 گناہ آپ میں ہیں تو یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹ کر آئے۔ آج ہی اپنے رزق کو پاک کریں، ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگیں، رشتے جوڑیں اور مصلی پر بیٹھ کر کہیں، یا اللہ میں بھٹک گیا تھا، مجھے راستہ دکھا دے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو وہ پرانی ساری رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ ٹائٹنز آف اسلام کے ساتھیوں، آج ایک عزم کریں، آج کی رات توبہ کی رات ہو۔ اگر یہ ویڈیو کسی ایک شخص کی زندگی بدل دے تو ہماری محنت وصول ہو جائے گی۔ اسے شیئر کریں تاکہ کوئی اور مایوس دل دوبارہ امید پا سکے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔